السلام علیکم، میں سعید القنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ پچھلے دو الیکشن کی طرح اس الیکشن کے لیے بھی میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہر ضلع کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہاں پر پہلے کیا ہوا اور اب وہاں پر کیا سچویشن ہے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تجزیہ ہوگا، ظاہر ہے یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہوگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ کون کون سے عوامل ہیں وہ کسی بھی ضلع کے اندر کسی بھی جماعت کی یا کینڈیڈیٹ کی پوزیشن کیوں مضبوط ہے جو آنے والا الیکشن ہے۔ کیونکہ ہم ضلع کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں ایم پی ایز کے، تو ہم فوکس کریں گے صرف ایم پی ایز کے الیکشن کے حوالے سے۔ اگر ایم این ایز کا بھی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے بعد میں کچھ عرصے بعد، تو پھر ہم ایم این اے کے الیکشن کے بھی حوالے سے دوبارہ بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا ضلع ہے وہ ہے ضلع راجن پور۔ راجن پور ایک انڈس ہائی وے کے اوپر آخری ضلع ہے، اس سے آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اگر بتا دوں، یہ قبائلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ٹرائبل ایریا ہے، ٹرائبل لوگ زیادہ رہتے ہیں، سرداری نظام زیادہ ہے۔ یہاں پر مین جو لوگ تین ہیں وہ رہتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر۔ مزاری قبیلہ رہتا ہے، دریشک قبیلہ رہتا ہے، گورچانی قبیلہ رہتا ہے، لغاری قبیلہ بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بھی قومیں ہیں، جس میں ہمدانی قوم ہے، اس کا بھی بڑا یہاں پر ووٹ بینک ہے۔ تو آج ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایکچولی کتنی سیٹس ہیں ایم پی اے کی، اور پچھلی دفعہ کون جیتا اور اب کون وہاں پر جیت سکتا ہے۔ یہاں پر ٹوٹل جو سیٹس ہیں ایم پی اے کی وہ ہے 5۔ یہ پی پی 293، 94، 95، 96 اور 97 تک یہ سیٹیں ہیں جو پورے راجن پور کے اندر آتی ہیں، 5 ایم پی کی سیٹیں۔ 2018 کے الیکشن کے اندر یہ جو پہلا ایریا ہے پی پی 293، یہاں سے پاکستان پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ محسن لغاری صاحب تھے، جو ابھی این اے 193 کے اوپر جس نے شکست دی ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو، اب وہ ایم این اے بن گئے ہیں۔ یہ صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں آخری جب ٹینیور ہے، جب پرویز الہی صاحب منسٹر تھے۔ تو یہ بڑے اہم کینڈیڈیٹ ہیں، اس نے 45,000 ووٹ لیے تھے۔ ان کے مقابلے میں تھے پی ایم ایل این کے، ویسے وہ امیدوار تھے لیکن ٹکٹ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ تو اس لیے یہ ہے شیر علی گرجانی صاحب، جو سابقہ ڈپٹی اسپیکر ہیں پی ایم ایل این کے، بڑے کلوز یہ ہیں شہباز شریف اور حمزہ کے قریب ہیں، یہ بڑے، لیکن یہ جو الیکشن ہے انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا۔ انہوں نے تقریباً ووٹ لیے تھے 32,000 ووٹ، یہ 12.5 سے 13,000 ووٹوں سے ہار گئے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر اب بھی محسن لغاری کی پوزیشن بہتر ہے، وہ صرف جو ابھی الیکشن ہوا ہے این اے 193 کا، کیونکہ یہاں پر جس طرح سے اویس لغاری صاحب نے ایک کمپین کی ہے، پرچے دھوس دھمکی، تو اس حوالے سے کیونکہ یہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو اس لیے ان کا بھی امیج اس علاقے میں بڑا برا پڑا ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، گو کہ یہ 2018 کی طرح یہ الیکشن اس دفعہ آزاد لڑتے ہیں یا ٹکٹ لیتے ہیں پارٹی کا، یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال لیکن ان کے مقابلے میں ظاہر ہے یہاں پر لغاری اور دریشک کا جو اتحاد ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ یہاں پر محسن لغاری ابھی تو وہ ایم این اے ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو حسین بہادر دریشک کے جو چھوٹے بھائی ہیں علی رضا، وہ شاید اس سیٹ کے اوپر ایم پی اے کا الیکشن لیں۔ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اگر محسن لغاری خود ہوئے تو وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ یہاں پی ٹی یہاں پر ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ جو گرچانیوں کا حلقہ ہے اس میں بہت کم آتا ہے، تو اس لیے یہ شہر کا ووٹ زیادہ ہے، محمد پور کا ووٹ ہے یہاں پر۔ پھر اب ہوا جس طرح بنی ہے اس الیکشن کی وجہ سے، تو یہ سیٹ بار میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے آسان ہوگی۔ پھر ایک اور سیٹ ہے یہاں پر پی پی 294، یہاں پر حسین بہادر دریشک صاحب 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے، تقریباً 41,500 ووٹ لیے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار ہے، وہ کا نام ہے اطہر گرچانی صاحب۔ یہ جو ابھی اختر خان گرچانی جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے جو الیکشن لڑ رہے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، 25,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے تقریباً۔ پھر اس کے مقابلے میں نصر اللہ سے وہ پارٹی کے تھے، وہ انہوں نے 18,000 ووٹ لیے تھے۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی اگر تو یہ اتحاد ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا باقی چیزوں کا،
پھر تو اس سیٹ کے اوپر اطر خواہ کی ایک پوزیشن ہے کہ برچانیوں کا باہر جہاں پر ایک بہت اچھا خاصا بینک ہے، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر قبائلی نظام کی وجہ سے ایک سردار دوسرے کو ظاہر سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے یہاں کا جو فائدہ حسین بہادر دریچک 3-4 سال سے مسلسل یہاں سے عرصے سے یہ بڑھ رہے ہیں، تو اب بھی یہاں پر کچھ نہ کوئی ان کی پوزیشن بارہ بہتر ہے۔ اگلا ہے 295، یہاں پر جو امیدوار جیتے تھے فاروق احمد دریشک تھے، یہ پی ٹی اے کی کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 48,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کا مقابلہ ہوا تھا جو شیر دی گرچانی ہے ان کے والد صاحب پرویز گرچانی سے، یہ 37,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، 15,000 ووٹ تھے، 13,000 ووٹ تھے، یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ ان کا بھی یہی تھا، انہوں نے آخر میں ٹکٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، تو اس لیے کیونکہ یہ پہلے سے حکومت میں تھے، انہوں نے کوئی زیادہ کام بھی نہیں کرایا، تو اس حوالے سے بڑے پرابلم یہاں پر ہے۔ تو پرویز گرچانی صاحب اگر اس سیٹ کے اوپر آزاد حیثیت میں لڑے یا پیپلین کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، یہ بہرحال ایک اچھا مقابلہ ان کا ہوگا اس سیٹ کے اوپر۔ یہ بڑی گرچانیوں کا اچھا، پرویز خان کا بڑا اچھا یہاں پر ہولڈ ہے اس حلقے کے اندر، لیکن ظاہر ہے جو ہماری نیشنل لیول کی پولیٹکس ہے، پیپلین کا جس طرح کا کردار ہے، اب ان کی حکومت کے اندر جس طرح مہنگائی ہے، تو پی ٹی کا ایک اپنا ایک ہوا بنا ہوا ہے پورے حلقے کے اندر، پورے ملک کے اندر۔ تو ابھی تک جو ہم انالیسس کر رہے ہیں اس کے مطابق تو پرویز خان مقابلہ ضرور کریں گے، لیکن میری اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید پرویز خان الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہرحال دیکھا جائے گا کہ اگر پرویز خان الیکشن لڑتے ہیں تو۔ ایک اور حلقہ ہے جی، وہ ہے پی پی 296، یہ حلقہ ہے جہاں سے طارق خان دریشک کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ حلف لینے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دوبارہ جو ضمنی الیکشن ہوا یہ انہوں نے، ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو یہ بلا مقابلہ بن گئے تھے اویس خان دریشک جو ہے۔ ان کے مقابلے میں یوسف دریشک صاحب تھے، یہ ویسے پیپلین کا جو گروپ تھا یہ اس کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے طارق خان دریشک کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو دریشک وہاں پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو گروپ ہے وہ بہتر ہے اس سیٹ کے اوپر بھی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ پیپلین کا کینڈیڈیٹ بنتے ہیں ان کے لیے مشکل رہے گی، آزاد حیثیت میں الیکشن ان کے لیے اس سیٹ کے اوپر سوٹیبل ہوگا اور وہ ایک وننگ پوزیشن کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اور آخری جو سیٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سیٹ ہے کیونکہ اس کا بڑا چرچا رہا ہے، یہ سردار دوست بازاری کا یہ حلقہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، یہ پھر ڈیفیکٹ کر گئے، یہ پیپلین کے ساتھ مل گئے تھے، اس سیٹ کے اوپر جو ایم ایل اے تھے وہ بھی ایسے ہی ڈیفیکٹ کر گئے تھے جو ان کے چچا وغیرہ ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر اس لیے بڑا مقابلہ اب سخت ہے۔ اچھا، یہ جو پی پی 297 کا جو آخری حلقہ ہے، جو رجحان کا حلقہ ہے، یہاں پر دوست محمد مزاری، میں نے جیسے پہلے کہہ رہا تھا، دوست محمد مزاری صاحب یہاں پر ایم پی اے بنے تھے، انہوں نے تو 56,000 ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر، جو اس کے مخالف تو وہ اس سے پہلے ایم پی اے بنے تھے سردار عاطف خان دریشک صاحب، ان کی پھر ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہاں پر عاطف مزاری نام سے ایک گروپ ہے پورا جو ان سرداروں کے خلاف الیکشن لڑتا ہے، ان میں خضر خان مزاری ہے، جمشید خان مزاری ہے، وہ پہلے پی ایم ایل این میں تھے، تو اب کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر وہ چلے گئے ہیں دوست محمد مزاری، تو پھر ان کا ایک شکوہ بھی تھا کہ جتنے بھی ابھی حکومت تھی تو انہوں نے لفٹ نہیں کروائی، تو اس لیے وہ سارا گروپ اب پی ٹی آئی میں آ گیا، پورا عاطف خان مزاری گروپ۔ تو یہ جو یہاں پر الیکشن جو اب لڑیں گے پی پی 297 اس کے مقابلے میں، وہ خضر خان مزاری ہیں، ابھی خیر ان کا بیچ میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، وہ تھوڑا چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، تو وہ خضر خان مزاری اس سیٹ کے اوپر بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے صوبائی حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ جو دوست محمد مزاری ہے وفاق کی طرف سے آئی کچھ نہیں ہے، تو جو تھوڑی بہت امداد آئی وہ انہی جو عاطف مزاری گروپ ہے ان کی طرف سے لوگوں کو دی گئی، تو اس لیے لوگوں کا گلا شکوہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے یہ بڑے سردار ہیں، یہ فاصلہ رکھتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو آتے خیر کبھی کبھی ہیں، تو لوگوں اور ان کے درمیان بڑا فاصلہ رہتا ہے، لیکن یہ جو عاطف مزاری گروپ ہے یہ پہلے پی ایم ایل این میں تھے، یہ اس وقت باہر ایک اچھی مضبوط پوزیشن میں تھے، یہ اب بھی پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، تو اب میرے کو ڈبل ایج ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر یہ جو مزاری خاندان کے جو ایسے سمجھے جو میر بلک شیر مزاری صاحب ہے، جو ان کا جو
مین ہیڈ ہیں، بڑے سردار ہیں، ان کو اس دفعہ عاطف خان مزاری، جن میں شمشیر خان مزاری ہو گیا، خضر خان مزاری ہو گیا، ان کی طرف سے بڑا ٹف ٹائم ہے اور یہ ان کو ہرانے جا رہے ہیں میری اپنی ابھی تک انالیسس کے مطابق۔ الیکشن کے دوران کیا ہوتا ہے، وہ پی ایل این کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، الیکشن میں نئے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اور بات تب ہوگی۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ جو عاطف خان مزاری گروپ ہے یہ بڑا مضبوط گروپ ہے اور اس سیٹ کے اوپر دوست محمد مزاری کو بہت ٹف مقابلہ آنے والا ہے۔ اوورآل اگر میں بات کروں تو پچھلی دفعہ یہ 5 کی 5 سیٹیں جو تھیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی، اس دفعہ میرا اپنا یہ خیال ہے 4 کے اوپر کنفرم ہے پی ٹی آئی، 1 سیٹ کے اوپر ان کا مقابلہ ہوگا، یا آپ ایسا سمجھیں کہ 3 ان کے کنفرم ہے، 2 کے اوپر مقابلہ ان کا بڑا سخت ہوگا۔ یہی دوست محمد، یہ جو سردار دوست محمد مزاری والی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی، پھر دوسری جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو امان اللہ دریشک والی سیٹ ہے وہاں پر بھی جو حفیظ دریشک گروپ ہے ان کا مقابلہ ان کے ساتھ بڑا ٹف ہوگا۔ یہ جو سیاست ہے اس حلقے کی، اس علاقے کی سردار نظام کے اوپر ہے، لیکن جو ایم ایل اے کا ابھی الیکشن ہوا ہے NA 193 کا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی ٹکٹ نے ایک کرشمہ دکھایا ہے، کمپین نہیں کرنی پڑی، کینڈیڈیٹ جس ٹائپ کا ہے انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں نے ووٹ دی ہے، تو اس لیے اس